الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات اور خدمات سے متعلق چند گزارشات عرض کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 2.5 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ نبی علیہ السلام سے عمر میں 2.25 یا 2.5 سال چھوٹے ہیں۔ آپ کا اصل نام عبداللہ ہے، آپ کی کنیت ابو بکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 2 لقب عطا فرمائے، صدیق اور عتیق۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں ایمان لانے والے سب سے پہلے ہیں۔ عورتوں میں آپ کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمان ہوئی۔ بچوں میں حضرت علی، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو شروع میں قبول فرمایا، جبکہ اس وقت ماحول ایسا تھا کہ نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنا گویا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا تھا، لیکن ان حضرات نے قبول فرمایا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ حضرت ابوبکر مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے وقف کر دیا، سب کچھ نبی کی خاطر، دین کی خاطر قربان کر دیا۔ آپ کی دعوت پر حضرت عثمان، حضرت ابو عبیدہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے جلیل القدر صحابہ مسلمان ہوئے۔ آپ نے غلاموں کو آزاد کیا۔ حضرت بلال آپ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ اسی طرح اور بھی دیگر غلام ہیں جو ایمان لانے کی وجہ سے ستائے جاتے تھے، آپ نے ان کو خریدا اور اللہ کے واسطے ان کو آزاد کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے بعد چونکہ خلیفہ بنائے گئے، منصب خلافت پر فائز ہوئے، لیکن انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زندگی میں کس طریقے سے آپ کا ساتھ دیا، آپ کے مشن میں کیسے آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر چلے، کس طریقے سے انہوں نے ہر جگہ اپنے آپ کو پیش کیا دین کی خاطر، اس کی چند جھلکیاں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ صحن کعبہ میں کفار مکہ کو سمجھا رہے تھے، ایمان کی دعوت دے رہے تھے کہ انہوں نے آپ کے گلے میں کپڑا لپیٹ کر آپ کو ستانا شروع کیا۔ حضرت ابوبکر کو معلوم ہوا، دوڑے دوڑے آئے اور کہا کہ کیا تم ایک آدمی کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، ایک رب کی عبادت کرو، اس وجہ سے تم اس کو مارتے ہو؟ بس اتنا کہنا تھا کہ کفار حضور علیہ السلام کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر پر برس پڑے، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو حضور کا خیال کہ حضور کیسے ہیں، نبی کا کیا حال ہے۔ خبر دی گئی کہ نبی ٹھیک ہیں، لیکن جب تک خود نہ دیکھ لیا چین نہیں آیا۔ خود حضور کے پاس چل کر آئے، بھرپور محبت کا، وابستگی کا اظہار فرمایا اور کہا یا نبی اللہ، میری والدہ کے لیے دعا فرما دے کہ میری والدہ بھی اسلام لے آئیں، وہ بھی مسلمان بن جائیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کی والدہ کے لیے دعا فرمائی، اللہ نے ان کو بھی اسلام کی، ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں
کہ جن کی 4 نسلیں مسلمان ہوئی، جن کی 4 نسلیں صحابہ کرام میں سے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کے والدین بھی مسلمان ہوئے، وہ بھی ایمان لائے۔ دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو قرآن کریم میں بھی اللہ نے متعدد آیات میں بیان فرمایا۔ بہت سی آیات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابوبکر کی شان میں نازل فرمائی۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت بھی حضرت ابوبکر کے بارے میں۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مفسرین کا اتفاق ہے یہ آیت بھی حضرت ابوبکر کی شان میں نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ متعدد مقامات ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابوبکر کی شان میں آپ سے متعلق آیات نازل فرمائی۔ اس سے حضرت ابوبکر کے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ خود زبان نبوت نے حضرت ابوبکر کی شان کو بیان فرمایا، آپ کی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم احد پہاڑ پر موجود تھے۔ پہاڑ ہلنے لگا، نبی نے فرمایا تھم جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک روایت میں فرمایا کہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ میری موجودگی میں مصلی امامت پر کھڑا ہو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حضور کی حیات طیبہ میں 17 نمازیں پڑھائی۔ اس سے صاف اشارہ ملتا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد منصب امامت، منصب خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے والی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اور بھی متعدد طریقوں سے روایتوں کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ تم میرے دنیا میں بھی رفیق ہو اور حوض کوثر پر بھی میرے رفیق رہو گے۔ جس طرح دنیا میں میرے ساتھ رہے، ہجرت کے موقع پر ساتھ رہے اور جگہوں پر ساتھ رہے، اسی طرح حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ رہو گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابوبکر کے احسان کا بدلہ تو بس اللہ ہی دے گا، ان کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے سکا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ، کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ نبی نے فرمایا ہاں، عمر کی نیکیاں ایسی ہیں، اتنی ہیں۔ حضرت عائشہ خاموش ہو گئی۔ حضور نے پوچھا کہ آپ کے سوال کا کیا مطلب؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا خیال تھا کہ شاید میرے والد حضرت ابوبکر کی اتنی نیکیاں ہوں گی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا کہ عائشہ، آپ کے والد ماجد حضرت ابوبکر کی اتنی نیکیاں تو صرف ہجرت کے سفر کی 3 راتوں کی ہیں جن میں وہ میرے ساتھ غار ثور میں رہے۔ سبحان اللہ۔ کسی سے آپ نے قرض لیا، اس نے پوچھا یا رسول اللہ، جب میں قرض لینے آؤں آپ نہ ملے تو کس سے لوں، یعنی آپ دنیا میں نہ رہیں، تو فرمایا کہ ابوبکر سے مطالبہ کرنا، وہ نہ ہو تو پھر عمر سے مطالبہ کرنا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک روایت میں فرمایا کہ حضرت ابوبکر و عمر جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، کیا شان ہے آپ کی۔ بہرحال تو حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی آپ کے فضائل بیان فرمائے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ کی شان میں آیتیں نازل فرمائی۔ اس کے بعد
نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہجرت کے سفر میں جو حضرت ابوبکر نے ایثار کا، جانثاری کا اظہار فرمایا، اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ ہر طرف سے آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں تو آپ کو کندھوں پر بٹھا رہے ہیں، غار ثور کی صفائی کر رہے ہیں، اس میں سانپ نے ڈس لیا، برداشت کر رہے ہیں، حضور ان کی ایڑی پر اپنا لعاب دہن لگا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دشمن تلاش کرتے کرتے غار ثور کے دہانے پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر انہوں نے دیکھ لیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا ہوگا۔ آپ کے لیے فکر مند ہو رہے ہیں، انہیں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی، نبی کی فکر تھی۔ قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو تسلی دی کہ ابوبکر لا تحزن، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس جانثاری کا، اس فدائیت کا اور اس ایثار کا مظاہرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہجرت کے سفر میں۔ اس کے علاوہ بے شمار کارنامے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو انہوں نے اپنی خلافت کے دور میں، حالانکہ ان کی خلافت کا دور بہت ہی قلیل تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی بے شمار کارنامے انجام دیے۔ چند میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو صحابہ کرام اپنے ہوش کھو بیٹھے، کیونکہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا ان کے لیے۔ حضرت عمر جیسا مضبوط آدمی نیام سے تلوار نکال کر کہتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ نبی وفات پا گئے ہیں تو میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے امت کو سنبھالا، خطبہ دیا، صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ کان کھول کر سن لو، جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا جان لو کہ محمد تو دنیا سے چلے گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بات کی تائید میں قرآن کریم کی آیت پڑھی۔ صحابہ کرام نے جیسے ہی یہ باتیں سنی ہوش میں آ گئے۔ صحابہ کو ایسا محسوس ہوا کہ گویا یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے۔ تو ایسے المناک حادثے کے موقع پر امت کو سنبھالنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد جب آپ خلیفہ بنائے گئے، امیر المؤمنین بنے، تو آپ نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے مقابلے کے لیے جیش اسامہ تیار فرمایا، ایک بڑے لشکر کو آپ نے تشکیل دیا، لیکن اس کی روانگی سے پہلے آپ دنیا سے رخصت فرما گئے۔ حضرت ابوبکر آپ کی تجہیز و تکفین سے اور امور خلافت سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ نے جیش اسامہ کی روانگی کا حکم دیا۔ صحابہ نے اس وقت مشورہ دیا کہ ابھی مدینے پر خطرہ ہے، یلغار ہو سکتی ہے، بغاوت ہو سکتی ہے، لہٰذا آپ تھوڑا رک جائیں، انتظار کریں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں نبی کے حکم کی تعمیل کیسے نہیں کروں، میں نبی کے حکم کو کیسے ٹال سکتا ہوں؟ نبی کا حکم ہے یہ لشکر ضرور روانہ ہوگا۔ چنانچہ جیش اسامہ روانہ ہوا۔ وہ جب مال غنیمت کے ساتھ اور فتح یابی کے ساتھ واپس ہوا تو مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا، مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں فتنوں کا ظہور ہوا، منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے، مدعیان نبوت مسیلمہ کذاب جیسے ابھر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ فرمائے۔ اس موقع پر بھی صحابہ نے مشورہ دیا نرمی کا۔ حضرت ابوبکر نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اور کہا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ کیا
دین کے اندر کمی ہو اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تم میرا ساتھ دو، بہت اچھا، نہ دو تب بھی میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ مجھے یہ منظور ہے کہ یہ مجھے قتل کر دے، میری بوٹیاں پرندے نوچ نوچ کر کھائیں، لیکن یہ منظور نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دین میں ذرہ برابر کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ رہے۔ چنانچہ انہوں نے لشکر روانہ فرمائے اور تمام فتنوں کا خاتمہ ہو گیا۔ مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا، بہت سا اسلحہ بیت المال کے اندر جمع ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک روشن کارنامہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا۔ اور ایک اہم باب حضرت ابوبکر کی خلافت کا یہ ہے کہ امیر المؤمنین ہے، خلیفہ وقت ہیں، لیکن اس کے باوجود عاجزی کا کیا حال کہ جس طرح ایک عام آدمی کا وظیفہ بیت المال سے مقرر ہے، اتنا ہی وظیفہ اپنے لیے بھی مقرر فرما رہے ہیں، اور لوگوں میں اعلان کر دیا ہے کہ تم میں جو طاقتور ہے وہ میرے لیے کمزور ہے، اور جو کمزور ہے وہ میرے لیے طاقتور ہے۔ جو کوئی کسی پر ظلم کرے گا، جو کوئی کسی کا حق دبائے گا، میں اس سے وصول کر کے مظلوم کی مدد کروں گا۔ اور فرمایا کہ جب تک میں قرآن و سنت کے مطابق حکومت کروں، خلافت کروں، اس وقت تک میری اطاعت کرنا، اور اگر میں قرآن و سنت سے، شریعت سے انحراف کروں تو میری اطاعت تم پر لازم نہیں ہے۔ حضرت عمر نے سنا کہ ایک بڑھیا مدینے کے اندر مقیم ہے، اس کو خدمت کی ضرورت ہے۔ وہاں گئے تو بڑھیا نے بتایا کہ ایک آدمی ہے جو روزانہ آتا ہے اور میرا سب کام کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے سوچا کہ کون آدمی ہے، میں معلوم کروں گا، جستجو میں لگے رہے۔ ایک دن دیکھا کہ ایک آدمی سورج نکلنے سے پہلے اس کے گھر سے روانہ ہو رہا ہے، نقاب پوش ہے، منہ چھپائے ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے دوڑے، اس کو پکڑ لیا، اور جب کپڑا ہٹایا چہرے پر سے تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی تھی، سخاوت کا عالم یہ کہ سب کچھ دین کی خاطر قربان کر دیا، سب کچھ لٹا دیا۔ اس کے بعد ایک بڑا اور روشن کارنامہ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا جو ہے وہ حفاظت قرآن کا اہتمام ہے۔ حضرت عمر نے مشورہ دیا کہ صحابہ کرام کثرت کے ساتھ جو حفاظ تھے جنگوں میں شہید ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امت قرآن سے محروم ہو جائے، لہٰذا تم قرآن کو جمع کرنے کا اہتمام کرو۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ جو کام نبی نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس میں امت کی بھلائی ہے، امت کے لیے خیر ہے۔ چنانچہ جب امیر المؤمنین حضرت ابوبکر کو شرح صدر ہو گیا تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو حکم دیا کہ صحابہ کرام سے 2 گواہوں کی موجودگی میں قرآن کریم کو جمع کرنے کا اہتمام کرو۔ حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت زید بن حارثہ کی انتھک محنت اور کوشش کے بعد قرآن کریم جمع ہوا، اور آج 1450-1500 سال گزر گئے، کسی دشمن کی ہمت نہیں ہے کہ اس قرآن کریم پر اعتماد سے امت کو ذرہ برابر بھی ہٹا سکے، امت کے ذہن میں شک اور شبہ ڈال سکے۔ کسی دشمن کی ہمت نہیں ہے اس درجہ اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کا اہتمام کیا گیا جمع کرنے کا۔ یہ ایک بڑا روشن کارنامہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا۔ بہرحال کارنامے بہت ہیں، مختصراً چند جھلکیاں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال چند ماہ منصب خلافت پر فائز رہے۔ اس کے بعد پیر کے روز 22 جمادی الاخری سن 13 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنوں کے باوجود شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا اور دین مصطفی کے چراغ کو روشن کیا، اسی طریقے سے آج مسلمانوں کے حکمراں، علماء اور عوام کو چاہیے کہ
کہ سیرت صدیقی کی روشنی میں عمل پیرا ہوں، دشمنان اسلام کا مقابلہ کرے اور دین اسلام کے پرچم کو سر بلند کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت صدیقی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔